السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویوز آن لائن کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، قادیانی جو ہیں وہ بعض روایات کو لے کر ایسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے، حالانکہ سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے اور اس پر امت مسلمہ کا 1400 سال سے اجماع ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان احادیث میں سے ایک حدیث پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ قادیانیوں کے اعتراض کی حقیقت کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سید مولانا انیس احمد شاہ صاحب، جو کہ امیر ہیں شبان ختم نبوت پاکستان کے۔ شاہ صاحب، پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ قادیانی جو ہیں ایک حدیث کو لے کے بہت اعتراض کرتے ہیں، اور بلکہ اعتراض کیا کرتے ہیں، وہ اجرائے نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے۔ جی بالکل، یہ روایت بیان کرتے ہیں قادیانی۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہے عوام وہ مربیوں کی اندھی مقلد ہے، اور مربی جو ہے وہ پاکٹ بک والا عبد الرحمن خادم جو ہے وہ اس کی اندھی مقلد ہے۔ وہ عبد الرحمن خادم اپنی کتاب کے اندر جو لکھ کے چلا گیا وہ صحیح لکھا، غلط لکھا، اس نے جھوٹ لکھا، اپنے پاس سے لکھا، تو مربی جو ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیچاروں کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ یہ مرزا فیملی کے بیچارے وہ زر خرید ایک طرح کے غلام ہیں، اور ان کو اس کی تنخواہیں ملتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کے واسطے ان کو کوشش اور محنت تو کرنی پڑے گی کہ کسی طریقے سے وہ اپنی عوام کو دھوکے کے اندر رکھ سکے۔ تو یہ روایت جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان له مرضیۃ فی الجنۃ ولو عاش لکان صدیقا نبیا۔ یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کے لیے ایک دودھ پلانے والے کا انتظام کر دیا، اور فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ کے سچے نبی ہوتے۔ اب اس سے پاکٹ بک والے نے لکھے جی امکان نبوت ثابت ہوتا ہے، لہذا نبوت جاری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس روایت کی صحت کا کیا حال ہے، کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں یا ضعیف ہے روایت۔ اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے نبوت و رسالت ایک مرکزی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 3 مرکزی عقائد بیان کیے ہیں، ایک توحید، رسالت، قیامت۔ یعنی رسالت جو ہے یہ مرکزی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور جو عقائد ہوتے ہیں وہ ضعیف روایات سے ثابت نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے صحیح متواتر روایات ہوتی ہیں، ضعیف روایات سے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ لیکن قادیانی کی ترتیب یہ ہے کہ ان کو اپنے مزاج کی کوئی بات مل جائے، وہ کسی کی بھی ہو، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ حدیث پاک ہو، ضعیف ہو، موضوع ہو، من گھڑت ہو، وہ حتیٰ کہ یہودی کی بات ہو، وہ عیسائی کی بات ہو، یا کسی بھی آدمی کی بات ہو۔ مرزا قادیانی کا اپنا مزاج یہ تھا کہ اس کی ترتیب کہ جو بات اس کو اپنے مزاج کے مطابق مل جاتی تو اس کے بارے میں زمین و آسمان کے خلاف ملا دیتا، چاہے وہ بندہ کافر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف ہو تو صحیح حدیث کو بھی نہیں مانتا، صحیح یعنی وہ بخاری کو بھی رد کر دیتا، نعوذ باللہ۔ اس کی ترتیب یہ تھی مرزا قادیانی کی۔ تو اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اس روایت کی صحت کا کیا حال ہے۔ تو سب سے پہلے کہ یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا ہے شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انجاء الحاجہ کے نام سے، اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں، وقد تکلم بعض الناس فی صحت هذا الحدیث کما ذکر سید جمال الدین المحدث فی روضۃ الاحباب۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر، اس روایت کی صحت کے اندر محدثین کو کلام ہے، یعنی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تہذیب الاسماء واللغات کے اندر فرماتے ہیں، قال النووی فی تہذیب هذا الحدیث باطل و جسارت علی الکلام المغیبات و مجازفت و ہجوم علی عظیم، کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، غیب کی باتوں پر جسارت ہے، اور ایک بے تکی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مدارج النبوہ، یہ شیخ عبد الحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحت کو نہیں پہنچتی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے جن کا نام ہے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، اس راوی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ راوی ضعیف ہے،
اور ایک بندے نے نہیں، کسی ایک امام حدیث نے نہیں کہا، بلکہ بہت سے ائمہ حدیث نے، محدثین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام یحییٰ، حضرت امام داؤد یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے، اور امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے، امام جوزجانی فرماتے ہیں اس کا اعتبار نہیں، امام ابو حاتم فرماتے ہیں ضعیف الحدیث ہے، امام شعبہ فرماتے ہیں برا آدمی ہے، امام ابن سعد فرماتے ہیں وہ حدیث میں ضعیف تھا، ابو شیبہ، امام دار قطنی جن کی روایت کو قادیانی بیان کرتے ہیں بڑے زور شور سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ یعنی میں نے آپ کے سامنے چند ائمہ کے نام لیے کہ جو بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کا، اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا راوی ضعیف ہے، اور رسالت جیسا جو قادیانی کا ایک بنیادی عقیدہ اجراء نبوت کا، ایسا عقیدہ وہ کسی ضعیف حدیث سے بیان کرنا ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قادیانیت اصل میں اس کی بنیاد جھوٹ، دھوکے بازی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدعیان نبوت کے بارے فرمایا کہ یہ کذاب اور دجال ہوں گے۔ تو جیسے یہ خود کذاب اور دجال ہیں تو ان کے باندھنے والے بھی تو کذاب اور دجال ہی ہوں گے نا، ویسے ہی ہوں گے جیسے بڑے ویسے چھوٹے۔ جی تو جیسے بڑا مرزا قادیانی وہ خود لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، تو ساری مرزائی امت بالخصوص مربی جو مرزا فیملی کے پیڈ ملازم ہیں، ہاں رائل فیملی، اصل میں انہوں نے اپنی نوکری پوری کرنی ہے، ان کو وظائف لگے ہوئے ہیں، ان کو سہولیات دی گئی ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو انہوں نے بھی کرنا ہے نا۔ تو وہ اصل میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے دھوکے میں رکھا جائے۔ دیکھیے ابن ماجہ کی یہ روایت بیان کی انہوں نے، اس سے پہلے اس باب کی جو سب سے پہلی روایت ہے ابن ماجہ کی وہ صحیح حدیث ہے، اور اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کی وفات کا ذکر ہے، وہ حدیث صحیح ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صحیح کے اندر اس کو بیان فرمایا، اس کو لکھا، لے کر آئے ہیں اس کو، لیکن قادیانی اس روایت کو بیان نہیں کرتا، ضعیف روایت کو کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ صحیح جو روایت ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسماعیل وہ فرماتے ہیں قلت لعبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مات وهو صغیر ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لعاش ابنہ ابراہیم ولکن لا نبی بعدہ۔ یہ اس کے اندر ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، یہ بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کی تھی، ان کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ وہ چھوٹی عمر کے اندر وفات پا گئے تھے، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے، کسی کو نبوت عطا کرنی ہوتی، لعاش ابنہ ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے۔ لیکن آج کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر اس کو بیان بھی کیا، لا نبی بعدہ کو، کہ لا نبی بعدہ کا معنی کیا ہے، لا نبی بعدی کا معنی کیا ہے، ہم نے بیان کر دی۔ وہی بات یہاں پر بھی آ گئی۔ اب قادیانی وہ روایت جو ضعیف ہے وہ تو بیان کرتا ہے، اور اس کے اوپر بڑا شور و غوغا کرتا ہے، اور ایسے کرتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا تیر مار لیا، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تو بیان کیا، لیکن جو روایت امام بخاری نے لکھی وہ کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ اس کو پاکٹ بک میں نہیں بیان کیا، اس کو پاکٹ بک میں بیان نہیں کیا، کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے اس کے اوپر قادیانی بھی سوچے، اللہ کرے اس کے اوپر کوئی وہ دیانتدار اور منصف مربی بھی سوچے کہ عبد الرحمن خادم اس کو کیوں نہیں لے کے آیا، ایک صحیح روایت کو چھوڑ کر ضعیف روایت کو کیوں لے کر کے آتا ہے وہ، پھر بخاری کی روایت کو چھوڑ کر کے دوسری روایت کو کیوں لے کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے پیچھے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر ہمارا عقیدہ بیان کیا گیا، اسلام کا عقیدہ بیان کیا گیا، کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے متفق علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں بغیر کسی شرط کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی کسی بھی قسم کا ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، غلام، امتی، جو ان کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی نبی کسی قسم کا نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں بنے گا. تو وہ اس کے اندر بیان کیا گیا، اس لیے اس روایت کو نہیں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہوگی دو باتیں کہ پہلا یہ جو روایت قادیانی بیان کرتے ہیں وہ ضعیف. نمبر دو، صحیح روایت نہیں بیان کرتے. نمبر تین، اگر یہ روایت ٹھیک بھی ہو بالفرض والمحال، صحیح نہیں ہے، اگر یہ روایت ٹھیک بھی ہو پھر بھی قادیانی اس کو بیان نہیں کر سکتا. وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ قادیانی اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا مرزا قادیانی خود لکھ کر کے گیا ہے کہ کون سی حدیث کی کتاب اس کی حدیث لی جائے گی. اس نے کہا جی کہ بخاری و مسلم کے علاوہ جتنی روایات ہیں، بخاری و مسلم کے علاوہ جتنی کتابیں حدیث کی، انہوں نے کہا جی ان کتابوں کی حدیث اس وقت لی جائے گی جب کہ وہ بخاری و مسلم کے مطابق ہوں گے. اس کی شرط پہ ہوں گی؟ نہیں شرط پہ نہیں ہوں گی، کہ انہوں نے اس کو درج کیا ہو، اس کے مخالف نہ ہو. اس کے مخالف نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ جی میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر اس کا 60 ہے. اس میں کیا لکھا ہے جی؟ صحیح مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو، اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ بینہ سے مخالف نہ ہو، اور دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گے کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے جی کہ دوسری جتنی روایات کسی بھی حدیث کی کتاب سے لی جائیں گی تو وہ اس وقت لی جائے گی کہ جب بخاری اور مسلم کے خلاف نہ ہو. اگر بخاری مسلم کے خلاف ہوگی تو وہ حدیث نہیں لی جائے گی. اب یہ جو روایت میں نے بعد میں بیان کی، وہ پہلے والی روایت جو مرزائی بیان کرتے ہیں وہ روایت بخاری کے مخالف ہے، تو لہذا اس کو نہیں لیا جاتا. یعنی دیانت داری کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو قادیانی بیان نہ کرتے، لیکن اصل میں دیانت داری اور قادیانی یہ دو متضاد چیزیں، ان کی شروع میں ہی لڑائی ہوگی تھی، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پر میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی کو حدیث بیان کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. حدیث وہ بیان کرے کہ جو حدیث کو مانتا ہوں. جو منکر حدیث ہو وہ کیسے حدیث کو بیان کر سکتا ہے؟ جس کے دل کے اندر حدیث کی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ان کے نزدیک، تو وہ حدیث کو بیان کرنے کا نام ہی کیسے لیتا ہے؟ یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب ہے. ہماری تو زبان کیا کہتے ہیں وہ گونگ ہو جاتی ہے ایسے الفاظ بولتے ہوئے بھی، کہ جو مرزا قادیانی جس کو بیان کرتے ہیں اس کو شرم نہیں آئی، اللہ کا خوف نہیں آیا. اور اللہ کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو خوف ہوتا ہے نا جی. تو جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر خوف نام کی کیا چیز؟ یہ میرے پاس کتاب ہے جی مرزا قادیانی کی روحانی خزائن، جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 51 ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی حدیثوں کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے. کہتے ہیں جی کہ پس حدیثوں کی بحث طریق تصفیہ نہیں ہے. خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں یا سرے سے موضوع ہیں، اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے. نعوذ باللہ. اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اپنے بارے میں مجھے اختیار ہے کہ میں جون سی مرضی حدیث ہے اس کو اختیار کر لوں، جس کو مرضی رد کر دوں، جس کو مرضی رد کر دوں. اس کا اپنا اصول، اپنا ایک اصول ہے اس کا. یہ دیکھیں نا کہ اب وہ حکم سے مراد میں اس کی بات کر دیتا ہوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لفظ استعمال ہونا کہ وہ حکم عدلا، کہ حاکم بن کے عادل بن کے آئیں گے. تو کہتے ہیں حکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثوں میں سے جس کو چاہے ختم کر دے، رد کر دے، جس کو چاہے قبول کر لے. یعنی حالانکہ کسی محدث نے اس کا یہ معنی بیان نہیں کیا، کسی محدث نے معنی نہیں، یہ مرزا قادیانی کا اپنا من گھڑت معنی ہے جی. اور اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے تیسری جگہ لکھا، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ 19ویں جلد اور اس کا صفحہ نمبر 139. کہتے ہیں جی مگر ہم باادب عرض کرتے ہیں کہ پھر وہ حکم کا لفظ جو مسیح موعود کی نسبت صحیح بخاری میں آیا ہے اس کے ذرا معنی تو کریں. ہم تو اب تک یہی سمجھتے تھے کہ حکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لیے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گو وہ 1000 حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے. اب ائمہ محدثین میں سے کسی نے یہ اصول نہیں لکھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام حکم بن کر کے آئیں گے
تو وہ نعوذ باللہ جس کو چاہے رد کر دیں، جس کو چاہے موضوع قرار دے دیں. موضوع ہونے کا تعلق جو ہے وہ راویوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ حکم کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو حکم معنی بیان کیا گیا تو وہ ظاہری اعتبار سے ہے. اگر محدثین کی آپ تشریحات کو پڑھ لیں، تفسیر کو پڑھ لیں، تو اس کے واضح طور پہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حاکم بنا کر کے بھیجیں گے. اب مرزا قادری ہے، وہ موج میں جو مرضی ہے ویسے ہی کر لے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی کو کم سے کم حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو یعنی کہ یہ بات کرنے سے پہلے کم سے کم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، اور مرزا اپنے بانی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ حدیثوں کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے، جب تیری حیا ختم ہو جائے، حیا مر جائے، پھر جو چاہے مرضی کر لے. جی تو اصل میں مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو مرزائی کم سے کم جو ہے حدیث کو بیان نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گیا تیسرا جواب اس کا. چوتھا جواب یہ ہے جی کہ یہاں پر حدیث پاک کے اندر اگر بالفرض والمحال یہ حدیث ٹھیک ہوتی، پہلی بار ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی تو اصل میں مجھے ان کے اوپر نا وہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، ترس بھی آتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، کہ پریشانی بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ قادیانی عوام کے اوپر، کہ جن کے مربی وہ اتنے علم سے نابلد ہیں. تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کہ میری بہت سے مربیوں سے گفتگو ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کہ بیچاروں کو جو عربی ہے نا، عربی گرامر، اس کی شود بود بھی نہیں ہے بیچاروں کو، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ عربیت کیا چیز ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہے، کون سا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے. وہ طوطے والا رٹا، وہ میں پاکٹ بک کو بس تیاری، ہاں وہ بھی زبانی یاد نہیں ہوتی، وہ ایسے زبانی نہیں یاد ہوتی، وہ پاکٹ بک پاس رکھی ہوتی ہے. جب آپ اس سے کوئی سوال کرتا تو وہ کھول کے نا اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس میں جواب شروع کر دیتا ہے. اور پھر آپ کو پڑھ کے اس کو چاہے خود بھی نہ سمجھ آ رہی ہو، وہ آپ کو شبینہ سنانا شروع کر دے گا، پڑھتا رہے گا لمبی. وہ اتنا لمبا پڑھنا شروع کرے گا کہ جو سامنے والا بندہ ہوگا نا وہ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے، یار بس کر دو، ختم کر دو، بند کر دو. تو اصل میں ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جن کے بڑوں کا یہ حال ہوگا تو چھوٹوں کا کیا حال ہوگا. جی اصل میں یہاں پر لفظ لو استعمال کیا ہے. لفظ لو اس کا معنی ہوتا ہے اگر. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ لو جو ہے کسی چیز کے محال ہونے کو بیان کرتا ہے. دوسرے نمبر پر کسی چیز کی فضیلت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں مثال سے عرض کرتا ہوں، اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے تو اس کے اندر فساد برپا ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ چیز کیا ہے؟ محال ہے، ناممکن ہے. ٹھیک، یا کسی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ یہی اسی طرح کی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو کس کو ملتی؟ عمر فاروق رضی. تو اگر اس لو عاش ابراہیم لکان صدیق النبیہ، اس روایت سے امکان نبوت ثابت ہو چکا اور مرزے کی نبوت بھی ثابت ہوگی. تو لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر، کیا اس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبوت ثابت نہیں ہوتی؟ پھر تو ثابت ہونا چاہیے، ان کے لحاظ سے تو پھر ہونی چاہیے. تو یار دیکھیں نا کہ کل کو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ مرزے جیسے جو انگریزوں کا کھڑا کیا ہوا بندہ ہے، جس کے پلے کچھ نہیں، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ ورع ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اور تم اس کو نبوت کے مقام پر کھڑا کر رہے ہو. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو جہاں سے چلتا ہے شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. کیسا تقوی عمر فاروق رضی، ان کو تو نبوت نہیں ملتی. اور یہ انگریزوں کا ٹاؤٹ جو خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، اس کو نبوت مل جاتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ تقسیم کیسی ہے. جی اور اس ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کا لفظ استعمال فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اللہ ان کو نجات نہ دیتے جب تک کہ وہ میری اتباع نہ کرتے. تو اب یہاں پر بھی لفظ لو ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ امکان کے لیے ثابت کیا نا انہوں نے، تو اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا بھی امکان ہو سکتا ہے. کہ جب حضور نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے
تو ان کو نجات نہ ملتی جب تک کہ وہ میری اتباع نہ کرتے. تو ثابت یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا بھی امکان ہے قادیانی عقیدہ کے مطابق، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہاں پر مقصد یہ ہے اس حدیث کے اندر، یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس سے بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ عمر کی شان کیسی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طریقے سے جو اپنے صاحبزادہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ زندہ ہوتے لو عاشا لکان صدیق النبی، اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ کے سچے نبی، یا ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا مقصد ہے، یہ اس سے مقصود ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور اس کے علاوہ ہمیں تو کوئی اس کے اندر بات نظر کوئی نہیں آتی. ہاں البتہ قادیانی بہت دور کی کوڑی لے کر کے آتے ہیں اور عجیب، یعنی کہ اس پر ہنسی بھی آتی ہے. وہ پاکٹ بک والے نے لکھی، اس نے کہا جی کہ یہ حدیث جو ہے اس کی صحت پر کوئی شک نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ ابن ماجہ کے اندر ذکر ہے، ابن ماجہ کے اندر ذکر ہے، اور ابن ماجہ وہ صحاح ستہ میں سے ہے. تو اور اس کی بات کا خود رد مرزا قادری لکھ کے جا چکے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ وہ کہتا ہے جی کہ جو روایت بخاری اور مسلم کے مطابق نہیں ہوگی وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے چونکہ ابن ماجہ میں ہے تو اس لیے یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے. اس کی علمیت کا بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. اور اسی طرح اس نے لکھا جی کہ ملا علی قاری اور شہاب بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ روایت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور شہاب بیضاوی یہ دونوں نقاد نہیں ہیں. نقاد کا مطلب یہ ہے کہ جرح و تعدیل کے اندر جو مقام میں نے دوسرے ائمہ حدیث کا بیان کیا وہ ان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ملا علی قادری کی ترتیب یہی ہے کہ وہ ایک چیز لے لیتے ہیں، دوسری چیز نہیں لیتے. میں اپنے ناظرین کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اصول اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ قادری جب کوئی عبارت پیش کرے، وہ آیت پیش کرتا ہے، وہ حدیث پیش کرتا ہے، کسی بزرگان دین میں سے کسی کا قول پیش کرتا ہے، تو خدا را اس سے فوٹو کاپی نہ لے. وہ کیا کرتا ہے، وہ پاکٹ بک کی فوٹو کاپی کروا کے کہتا ہے یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. وہ لکھا ہی تمہارا خود ہے. اصل کتاب لیں، اصل کتاب کو آگے اور پیچھے سے پڑھ لیں، آپ کو جواب وہیں سے مل جائے گا. اب جیسے اس نے روایت بیان کی ابن ماجہ کی، اگر آپ پیچھے سے پڑھ لیتے تو آپ کو صحیح روایت مل جاتی، لیکن اس کے اندر ڈھول کا پول کھل جاتا. تو اس لیے قادیانی وہ اس کو بیان نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جب بھی قادیانی بلکہ کوئی بھی باطل جب کوئی عبارت پیش کرتا ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے پیچھے سے پڑھ لیں، آپ کو وہیں سے جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا کہ ملا علی قاری نے ان کی تصدیق کی، اس کو صحیح کہا، لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ کی دوسری عبارت نہیں پیش کی. وہ کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لا یخفا ان الجرح مقدم علی التعدیل کما فی النخبۃ فلا يدفع تصحیح بعض المحدثین. وہ کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کی، جرح کہتے ہیں کہ کسی پر اعتراض وغیرہ کرنا، کسی کی صحت پر بات کرنا، اور تعدیل کسی کو کہنا کہ یہ ٹھیک ہے بندہ. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جرح و تعدیل کے اندر جو مقدم ہوگی وہ جرح ہوگی. اگر ایک بندے نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے اور ایک بندے نے کہہ دیا، یہ چند لوگوں نے کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جرح کو لیا جائے گا، تعدیل کو نہیں لیا جائے گا. اب جس کے بارے میں بہت سے محدثین نے بات کی ہو اور ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو کس کی بات کو لیا جائے گا؟ جو زیادہ کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک سیدھی سی کھلی بات ہے، تو یہ سمجھ آنے والی بات ہے. تو بہرحال گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کے اندر، اس حدیث سے نبوت کے اجراء کا عقیدہ ثابت ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ضعیف حدیث سے تو کوئی چھوٹا عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو قادیانی اس سے وہ کیا کہتے ہیں، اجراء نبوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس حدیث کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے اجراء نبوت قطعاً ثابت نہیں ہوتی، بلکہ دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، جیسا کہ وہ ابن ماجہ ہی کی پہلی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایات، اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سی احادیث بیان کی پہلے بھی، جس کے سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطا کی جائے گی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہم تو قادیانیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا رستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تو بالکل واضح ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کیا کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ کے اندر ہے،
اور اللہ کے یہ قاعدہ ہے کہ ہدایت اللہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو طالب ہوتے ہیں، جو طالب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ طلب کے ساتھ ملتی ہے۔ بلکہ میں قادیانیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی صرف مرزا قادیانی کی کتابیں وہ خالی اس ذہنوں کے پڑھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا، بالکل واضح ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی کتنا بڑا گستاخ رسول تھا، یہ کتنا بڑا گستاخ خدا تھا، جو احادیث کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اکابرین امت بزرگان دین کے بارے میں ایسی گندی اور رف زبان استعمال کرتا ہے تو وہ بندہ شریف انسان نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ تم اس کو مسیح اور مہدی اور نبی بنا کے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی شاہ صاحب کو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید مفید پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارا ختم نبوت ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے جو نئے پروگرامز ہیں ان کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ناظرین پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔